بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے پنج تن پاک میں سے پانچویں تن حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کے فضائل۔ تو آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کے فضائل میں سے بعض فضائل جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کے مقام کو جاننا، آپ کے مقام کو بیان کرنا، آپ کے فضائل کو بیان کرنا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم مقام جو ہے وہ آپ کو عطا فرمایا ہے کہ جس کی بلندیوں کو اور جس کی عظمت و شان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کی یہ شان و عظمت اور فضائل کے بارے میں بہت زیادہ احادیث مبارکہ جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ تو ان میں سے چند روایتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کو امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں روایت کیا ہے کہ حضرت یعلٰ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا امام حسین سے انتہائی قرب تھا، گویا کہ دونوں ایک ہیں۔ تو حضرت امام حسین کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، حضرت سیدنا امام حسین سے دوستی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ سے دشمنی، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کرنا ہے۔ تو اس لیے دوسری روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینہ، کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اس حدیث مبارکہ کو مشکوٰۃ شریف کے اندر صفحہ نمبر 571 پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو پسند ہو کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھے، اسے چاہیے کہ میرے حسین کو دیکھ لے، حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی مشکوٰۃ شریف صفحہ 605 پر اور جلد نمبر 2 پر بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹی عمر کے بچے تھے، تو آپ دوڑتے ہوئے آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بیٹھ گئے، اور اپنی مبارک انگلیاں جو تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر پھیرنے لگے، کھیلنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر ان کے منہ کا، لبوں کا بوسہ لیا
اور پھر آپ نے یوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو بھی اس سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ اس حدیث مبارکہ کو نور الابصار صفحہ 114 پر بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ اس حدیث مبارکہ پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو بھی میرے حسین سے محبت کرنے والا ہے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ گویا کہ جو شخص سینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے محبت کرنے والا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، کہ گویا کہ حضرت سینہ امام حسین علیہ السلام یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کے ہی محبوب ہیں، کہ جو بھی ان سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور تسین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لعاب دہن کو اس طرح چوستے ہیں جیسے کہ آدمی کھجور کو چوستا ہے، اور پھر فرمایا یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرۃ۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی نور الابصار صفحہ 114 پر بیان کیا گیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ امام حسین کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے تھے جیسے آدمی کھجور کو چوس رہا ہے۔ اور تسین ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے، اور اس حدیث کے راویت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس کو روایت کرتے ہیں کہ کعبہ شریف کے سایہ کے میں ہم تشریف فرما تھے کہ انہیں حضرت سینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کو اشرف المؤید صفحہ نمبر 650 پر بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت سینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تقوی و طہارت اتنا کامل تھا، آپ اتنے عبادت گزار تھے کہ آپ نے مدینہ شریف سے چل کر مکہ مکرمہ میں 25 حج آپ نے پیدل کیے، اور آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے، اور کثرت سے نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، اور نیک کاموں میں آپ سب سے بڑھ کر آگے آگے ہوتے تھے۔ تو حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سینہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے داہنے اور اپنے صاحبزادے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بائیں ران پر بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا، کہ ان میں سے ایک کو واپس بلائے گا، اور آپ ان دونوں میں سے جسے آپ چاہیں اپنے پاس رکھ لیں اور جسے چاہیں واپس دے دیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور آپ کا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرما دیا، اے محبوب ایک طرف آپ کا نواسہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اور دوسری طرف آپ کے لخت جگر آپ کے شہزادے حضرت سینہ ابراہیم علیہ السلام ہے، دونوں میں سے جس کو چاہیں اپنے پاس رکھ لیں اور جس کو چاہیں ہمیں واپس کر دیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حسین رخصت ہو جائیں تو اس سے جو ہے اس کی جدائی میں فاطمہ اور علی کو تکلیف ہوگی اور مجھے بھی تکلیف ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ غم مجھے ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا حسین میرے پاس رہے تاکہ میری فاطمہ اور علی کو تکلیف نہ ہو۔ اور آپ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا، اور اس واقعے کے 3 دن کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضور کے لخت جگر آپ کے شہزادے وصال فرما گئے۔ اور اس کے بعد جب بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ مرحبا فرماتے، پھر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ شواہد النبوہ صفحہ نمبر 305 پر موجود ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل جنہ، یعنی حضرت امام حسین حسن امام حسن اور سیدنا امام حسین فرمایا یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کو مشکاہ شریف صفحہ 540 اور بہت سارے محدثین نے اس کو اپنی اپنی کتابوں حدیث کی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، یعنی حضرت امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا دنیا میں یہ میرے 2 پھول ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی مشکاہ شریف صفحہ 540 پر موجود ہے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی کام کی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ باہر تشریف لائے تو کسی چیز کو آپ نے اٹھائے ہوئے تھے جسے میں نہیں جان سکا کہ آپ نے کس چیز کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو جب عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا اور میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے، آپ نے کیا اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو کالی کملی کے نیچے چھپایا ہوا تھا۔ تو آپ نے اپنی کالی کملی ہٹا دی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پہلوؤں میں حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہم السلام یہ دونوں شہزادے آپ کی گود میں تھے، اور آپ نے فرمایا ہازانی ابنا یا و ابنا ابناتی، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، اور پھر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یعنی اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت رکھ۔ تو یہ حدیث مبارکہ مشکاہ شریف صفحہ 570 پر موجود ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ جو ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، گویا کہ ان دونوں شہزادوں حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں شہزادوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو جو شخص ان سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے گھر سے تشریف لائے کہ آپ کے ایک کندھے پر حضرت امام حسن کو اور دوسرے کندھے پر آپ نے حضرت سیدنا امام حسین
علیہ السلام آپ کو اٹھایا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ ہمارے قریب تشریف لائے اور فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے، آپ نے اشارہ فرما کہ ان دونوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ تو یہ حدیث مبارکہ اشرف المؤید صفحہ 71 پر موجود ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ پر غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان شہزادوں کا مقام دیکھیں۔ فرمایا کہ ان سے جو محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے دشمنی رکھے گا اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ تو ان شہزادوں کی محبت ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ان کے ساتھ دشمنی کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں حسن اور حسین کو لے کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ابا حضور، یہ آپ کے دونوں نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما حسن فلہ حیبتی و سودتی و اما حسین فلہ جرعتی و جودی، کہ حسن کے لیے میری ہیبت اور سیادت ہے اور حسین کے لیے میری جرت اور سخاوت ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی اشرف المؤید صفحہ جو ہے 72 پر موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دونوں شہزادوں کو جو اپنی شان جو ہے ان کو عطا فرمائی۔ فرمایا کہ میری شان ہیبت و سیادت جو ہے وہ میرے شہزادے حسن کے لیے ہے، اور میری جرت و سخاوت کی جو شان ہے یہ میرے شہزادے حسین کے لیے ہے۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام بن امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسن اور حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سنی کے زمانے میں ایک دوسرے سے کشتی لڑ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے یہ کشتی ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو حضرت امام حسن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسین کو پکڑ لو، حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو ایسے پکڑو، حسین کو ایسے پکڑو۔ آپ بار بار سینہ امام حسن کو یہ بتا رہے تھے، حسین کو یہاں سے پکڑو، یہاں سے پکڑو، ایسے پکڑو، ایسے پکڑو۔ اب چھوٹی عمریں ہیں، دونوں شہزادے آپس میں کشتی کر رہے ہیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے ملاحظہ فرمایا تو بڑے تعجب کے ساتھ عرض کی کہ ابا جان، آپ بڑے سے تو فرما رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو، ایسے پکڑو، ایسے پکڑو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری طرف جبریل ہیں جو حسین کو بتا رہے ہیں کہ حسن کو ایسے پکڑو، ایسے پکڑو، ایسے پکڑو۔ تو یہ شان اور یہ مقام اللہ رب العزت نے ان دونوں شہزادوں کو عطا کیا کہ جن کی کشتی دیکھنے کے لیے فرشتوں کا سردار حضرت جبریل اسلام بھی حاضر ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام جن کی کشتی کروا رہے ہیں، اور جزیدی ٹولہ جو ہے تو وہ آنکھیں کھول کر دیکھ لیں کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کا وہ مقام ہے کہ حضرت جبریل اسلام آ کر ان کے درمیان کشتی لڑا رہے ہیں۔ اور حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت حسنین کریمین نے 2 تختیاں لکھی۔ ایک دن دونوں شہزادے بیٹھے بیٹھے تختیاں لکھ رہے تھے، ہر ایک نے کہا کہ ہماری تحریر اچھی ہے۔ تو پہلے نے کہا کہ میری لکھائی، حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میری لکھائی اچھی ہے، حضرت امام حسین فرمان لگے نہیں میری لکھائی اچھی ہے۔ اب دونوں شہزادوں نے تختیاں لکھ لیں اور فیصلہ کروانے کے لیے پھر اپنی اماں جان کے پاس آئے، عرض کیا اماں جان بتائیں کس کی تختی اچھی ہے۔
تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دونوں تختیاں دیکھیں، مسکرائیں، خوش ہو گئیں، فرمایا میرے لگتے جگر، اے میرے شہزادوں، اے میرے بیٹو، تم دونوں کی لکھائی اچھی ہے۔ دل میں یہی خیال آیا کہ اگر ایک کے بارے میں کہا تو دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا، اور لیکن دونوں میں سے کسی کا بھی دل ٹوٹے یہ ان کی والدہ کو گوارا نہیں۔ فرمایا کہ بیٹا تم فیصلے کے لیے اپنے ابا جان کے پاس جاؤ۔ تو دونوں شہزادے اپنی تختیاں لے کر اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آ گئے، اور آپ بڑے بڑے حیرت انگیز فیصلے فرما رہے ہیں، مگر یہ فیصلہ نہ فرما سکے، اس لیے کہ کسی صاحبزادے کی دل شکنی نہ ہو۔ تو جب دونوں شہزادے وہ تختیاں لے کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابا جان بتائیں دونوں میں سے کس کی لکھائی اچھی ہے؟ تو دونوں نے دونوں شہزادوں کی تختیاں دیکھیں، دونوں کی طرف دیکھا، پھر دل میں وہی خیال آیا کس کے بارے میں فیصلہ دوں، اور دونوں میں سے کسی کا بھی دل ٹوٹے یہ گوارا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اے میرے بیٹو، اے میرے شہزادوں، تمہاری لکھائی کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، جاؤ تمہاری لکھائی کا فیصلہ تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اب دونوں شہزادے جو ہیں وہ تختیاں پکڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، آپ کی حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ نانا جان، تو آپ نے ان دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کی نانا جان ہم نے تختیاں لکھی ہیں، بتائیں دونوں میں سے کس کی لکھائی اچھی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی لکھائی دیکھی، دونوں کی تختیاں دیکھی، مسکرائے، فرمایا کہ بیٹا دونوں کی لکھائی بہت اچھی ہے۔ تو عرض کی نہیں نانا جان بتائیں دونوں میں سے اچھی کس کی ہے؟ پھر وہی خیال آیا کہ کس کے بارے میں فیصلہ کریں، دل ٹوٹ جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے شہزادوں، تمہارا فیصلہ میں نہیں کروں گا، بلکہ تمہارا فیصلہ حضرت جبریل علیہ السلام کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ وسلم اس کا فیصلہ میں نہیں بلکہ میرا رب فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اے جبریل جنت سے ایک سیب لے جاؤ اور محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ دونوں تختیوں کو نیچے رکھیں اور سیب کو اوپر پھینک دیں۔ جس تختی کے اوپر جنت کا یہ سیب آ جائے گا اس کی لکھائی بہترین ہوگی، اس کی لکھائی اچھی ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں تختیاں نیچے رکھیں اور وہ جنت کا جو سیب تھا وہ آپ نے اوپر کی طرف پھینکا۔ وہ سیب جب اوپر گیا، اوپر سے جب نیچے کی طرف آیا تو وہ سیب خود بخود درمیان سے دو ٹکڑے ہوا۔ ایک ٹکڑا آتے سینہ امام حسن کی تختی کے اوپر آ گیا اور دوسرا ٹکڑا سینہ امام حسین علیہ السلام آپ کی تختی کے اوپر آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اے میرے بیٹو، میرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں کی لکھائی اچھی ہے۔ اب ان شہزادوں کا مقام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ دونوں میں سے کسی کی دل شکنی ہو، اس لیے ایسا فیصلہ فرما دیا، فرمایا کہ تم دونوں کی ہی لکھائی اچھی ہے۔ تو یہ مقام اللہ رب العزت نے حضرت سینہ امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ان شہزادوں کو عطا فرمایا کہ ان کا مقام کون بیان کر سکتا ہے کہ جن کی شان اور عظمت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ 390 پر موجود ہے۔ تو سامعین کرام، یہ حضرت سینہ امام حسین علیہ السلام آپ کے وہ چند فضائل تھے جو آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام جو ہے نہ کوئی جان سکتا ہے، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ یہ پنجتن پاک وہ گھرانہ ہے
کہ جس کی شان اور مقام کو کوئی بھی نہیں جان سکتا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پینتن پاک کے صدقے ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پینتن پاک اور آقا علیہ السلام